والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسپیشلی جمعہ کے درود پاک کی اپنی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں ان میں سے آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں جس کا تعلق خاص جمعہ اور شب جمعہ سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے کل امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، نصیحتیں کی ہیں، میں نے ان میں سے چند چیزیں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ہمارا ٹاپک ہے ہماری نسلیں، اور ہماری نسلیں یہ ہمارے گھر میں ہی پروان چڑھتی ہیں۔ سب سے بنیادی جو ان کی جو درسگاہ ہے وہ گھر ہی ہے، اور والدین کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ ہے، یعنی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہی والدین کی، کہ والد کا جو اپنی اولاد کو سب سے بہتر عطیہ تحفہ ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ ہمارے تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ اس کی سوچ بدل چکی ہے، جس کی وجہ سے نہ صحیح معنی میں تعلیم رہی، اور تربیت کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے وقت اور یہ ایام، یہ گھڑیاں بڑی مبارک ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری کیا ہیں، اور بچوں کو بعض اوقات پیرنٹس نہیں بتا پا رہے ہوتے تو ہم چینل کے ذریعے گویا کہ یوں سمجھیے کہ میں بعض اوقات والدین کی نمائندگی کرتے ہوئے بچوں کو بتایا سکھا رہا ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ آگے ایک بار کا بتانا تو بتانا ہی ہے، لیکن پھر اس کی مشق کرانا، اس کو چلانا، اس کی پریکٹس کرانا اور اس کو اس میں ڈھالنا، ڈیفینیٹلی یہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ تو کل کچھ باتیں میں نے بیان کی تھی جو سمجھیے کہ میں اسی کو آج کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈالی جاتی ہیں اور بعض سے بچایا جاتا ہے، یعنی کہ عادتوں کی دو قسمیں ہو گئی نا۔ بعض عادتیں بنائی جائیں گی کہ یہ عادت اس کی بنے، وہ اس عادت میں ڈھلے، اور بعض وہ ہوتی ہیں جن سے یہ آپ کو یہ ذہن بنا ہوا ان عادتوں سے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ حسب موقع آپ کی کالز بھی میں سلسلے میں شامل کرنے کی نیت ہے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہیں، تو ڈاکٹر زیرک چونکہ یہ ماہر نفسیات بھی ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی ماہرانہ رائے جو ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو آج جو موضوع میں لے کر چل رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے ہر ملنے جلنے والے کی عزت، اللہ کرے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہر ملنے جلنے والے جن سے اس کا انٹریکشن ہے، ملتا ہے، ملنے والے کی عزت کرنے، نمبر 1، عاجزی سے پیش آنے،
اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائے. میری ملاقات بھی پچھلے دنوں ایک جگہ پر، تو والد صاحب سے میں پہلی بار ان سے ملا. وہ پرانی بات نہیں ہے، لیٹسٹ ڈسکشنز کر رہا ہوں میں پہلی دفعہ ان سے ملا. انہیں ان کے گھر پہ جانا بھی ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے کو ملایا تو والد خود ہی اپنے بچے کو بتا رہے تھے کہ اس طرح کرنا ہے. اچھی چیز تھی، لیکن ہمیں سب کے سامنے اپنے بچے کو سمجھانا پڑے. اس میں تھوڑا سا بچہ جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی شخصیت آتی ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ اپنے بچے کو یوں کریں گے کہ بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس شخصیت کے آگے شرمندہ ہوگا. وہ کہنے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے رہیں، یا اگر آپ خود ہی وہ عمل کریں گے نا بچے کے سامنے تو بچہ بھی پھر وہ عمل کرے گا. یعنی ایک یہاں میں چل رہا ہوں اوپر سے. مثال کے طور پر آپ کے دادا آپ کے گھر پر آئے، ٹھیک ہے، آپ کے دادا آپ کے گھر پر آئے. اب والد صاحب بھی ہیں، دادا کا بیٹا بھی ہے، اور والد صاحب بھی اور پوتا بھی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دادا گھر پر آئے تو والد صاحب نے بڑھ کر، جو کہ آگے بڑھ کر اپنے ابو کا ہاتھ چوما، کیونکہ وہ دادا تو پوتے کے ہیں، اس کے تو ابو ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ہاتھ چومے. تو جیسے والد کو ہاتھ چومتا ان کا بیٹا دیکھے گا نا تو وہ آگے بڑھ کر اپنے دادا کے بھی ہاتھ چومے گا. آپ کو تجربہ ہوگا، کبھی آپ کسی کے گھر پر جائیں تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ طریقہ کار میں اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ، کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو میزبان آپ کو دروازے سے لیتا ہے، تو میزبان بعض اوقات گھر کے باہر ہی چپل اتار دیتا ہے جس کا گھر ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم چپل یہاں اتارتے ہیں. تو اب جب یہ چپل یہاں اتارے گا تو مہمان کبھی بھی چپل پہن کے اندر نہیں جائے گا، مہمان بھی وہیں چپل اتار دے گا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ افریقہ اور دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ جوتے چپل نہیں اتارتے گھروں کے اندر. تو آپ جائیں تو وہ نارمل جوتوں کے ساتھ آپ گھر میں چلے جائیں تو وہاں مایوب بھی نہیں ہے، کوئی فیل بھی نہیں کیا جاتا کہ ہاں یہ بھی کوئی مطلب آؤٹ آف مینرز یا آؤٹ آف ایٹیکیٹ بات چیت ہوئی. تو یہ ایک ہوتا ہے. تو آپ جیسا کریں گے نا، والد کو جیسا کرتا اولاد دیکھتی ہے تو اولاد اس طرح کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وقت ملتا رہے تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو آپ اپنی ان اچھی عادتوں میں شامل کریں کہ لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ. تو تبھی آپ اولاد کو سکھائیں گے نا جب آپ اپنے ساتھ لوگوں سے ملیں گے اور پھر گھر ہی سے تربیت دے کر نکلیں کہ دیکھو بیٹا ایسے کرنا ہے. تو ملنے جلنے والوں کی عزت کرنے، ورنہ بعض اوقات بچے نہیں کرتے اور بڑا مطلب کہ ان کا روڈ انداز ہوتا ہے. اور بعضوں کے باپ رے باپ بچوں کو اللہ مطلب کہ سلامت رکھے. یقین مانیے، مطلب یہ میرے اپنے ذاتی تجربہ درس کر رہا ہوں، اتنے والدین مینر سکھاتے ہیں، اتنے والدین طریقے سکھاتے ہیں کہ بعضوں کا رشک آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کتنا مطلب کہ یار بڑے بڑے، یعنی یوں نہیں کہ والد صاحب کی عمر اگر 60-65 سال کی ہے تو بچوں کی عمریں بھی مطلب 35-40 سال کی ہوتی ہیں. وہ جو بزرگوں کے آگے جو ادب، جیسے میرا کئی امیل سنت کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ بچے جس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ ایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں والدین کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور بعض اوقات بالکل کچھ نہیں، مطلب زبردستی والد صاحب بلاتے ہیں، آ جاؤ کر لو، پھر اس کو سب کے سامنے بولیں گے یوں کرو. اچھا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ چلو بیٹھ جاؤ، پھر وہ اسی شخصیت کے سامنے اپنے بچے کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، حضور یہ یوں کرتا ہے. اتنا یہ میں کہتا ہوں آپ کا غلط انداز ہے. آپ کیوں مطلب کہ آپ کے باغ کا یہ پھل ہے، آپ کے باغیچے کا یہ پھل ہے، آپ کے درخت کا یہ پھل ہے، اگر کرواٹ دے رہا ہے تو آپ کیوں مطلب کہ لوگوں کے سامنے اپنے باغ کو رسوا کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنی اولاد کو، یہ میری تمام والدین کے ساتھ درخواست ہے، کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی تھرڈ پرسن کے آگے ذلیل نہ کریں. وہ جو بات کرنی ہے سمجھانا الگ سے کریں، آپ اگنور کر جائیں. تو یہ جو بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب لوگوں سے ملاقاتیں کریں
تو عزت کرنا سیکھیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر عزت کریں اور ادب کریں، احترام کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے ابو کی اور آپ کی امی کی عزت بڑھے گی کہ یار یہ بچہ سلیقے والا ہے، یہ بچہ تربیت والا ہے۔ پھر فرماتے امام غزالی عاجزی سے پیش آئے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور مطلب بعض اوقات ہوتا ہے ایسا انداز، تو ایسی کوئی حرکت نہ کرے، عاجزی کرے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ہی ہمیشہ پیش کرنا چاہیے جب لوگوں سے ملے جلیں۔ پھر فرماتے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائیں۔ اب یہ جب آپ گھر میں کریں گے تو ہوگا، اور جب بچہ خود والدین کے ساتھ، اب میں بچے جیسے سن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ ادب کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گے، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ آپ اچھی انداز سے گفتگو کریں گے، تو آپ کا یہ عادت و یہ انداز باہر والوں پر بھی ظاہر ہوگا۔ تو یہ اپنے بچے کو سکھانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچہ آپ کو لگے گا کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، جھاڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو یہ لوگوں سے ملنے جلنے میں جب یہ حرکتیں کرے گا تو اس سے آپ کو چار آدمی کے بیچ میں شرمندگی ہوگی۔ تو آپ گھر ہی میں اس کی تربیت کریں، گھر ہی میں اس کو بتائیں کہ بیٹا ایسے ملنا ہوتا ہے، ایسے آنا ہوتا ہے، ایسے جانا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ایج والے بچے ہوتے ہیں، یہ بہت چھوٹے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ تو پھر بچوں والی حرکتیں کرے گا، لیکن جیسے سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں 4-5 سال کے بھی ہو جاتے تو ان کو بڑی تمیز ہوتی ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں ان کی کہ یار یہ بچہ تمیز والا ہے۔ تو یہ چیزیں والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، ہر ملنے جلنے والے کی عزت کرنے کے تعلق سے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے کے تعلق سے، نرمی سے گفتگو کرنے کے تعلق سے، یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اور ہر وہ بچہ جو مجھے سن رہا ہے یا بچی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ نے یہ عادت اختیار کرنی ہے بچوں، کہ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں، بڑا مطلب بہت خوبصورت طریقے سے سلام کریں۔ جب بھی جائیں بیٹا سب سے پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل اچھی طریقے سے سلام کریں گے نا تو بہت اچھا لگتا ہے سامنے والے کو۔ آپ کا خالی سلام کرنا ہے نا بیٹا، یوں سمجھے کہ سامنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یار یہ بڑا بچہ تمیز والا، سلیقے والا ہے، اور یہ مطلب ماشاءاللہ اس کے والد صاحب کی بڑی تربیت ہے۔ آپ کے والد صاحب کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، ذرا سوچا ہے آپ نے کہ جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے، آس پاس پڑوس کے اندر آتے جاتے ہوئے، محلے میں آتے جاتے ہوئے سلام کریں گے، عاجزی کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، نہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو آپ بتائیے کہ اس سے خود آپ کے امی ابو کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا، لوگ کتنی تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی پیاری تربیت کی ہے۔ آپ کی بھی تو عزت ہوگی نا، وہ آپ کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ورنہ وہ آپ کو دور بھگا دیں گے۔ تو یہ ہو گیا پہلا سیکشن کہ اب عاجزی، عزت اور نرمی، یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے بتائی۔ چلتے ہیں ڈاکٹر زیرک سے۔ ڈاکٹر زیرک، اب تک جو ڈسکشن ہوئی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی الحمدللہ، کل سے جب آپ نے امام غزالی کی احیاء العلوم کا تذکرہ کیا تو آج مجھے بھی جو ہے وہ سعادت ملی بالخصوص اس چیپٹر کا مطالعہ کرنے کی، تو ماشاءاللہ بہت اچھے مطلب پھول تھے، انشاءاللہ آپ کے ذریعے مزید سیکھیں گے بھی۔ تو یہ دیکھیں عزت نفس کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول دیے، کل بھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ ہر انسان چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر خود اعتمادی کے لیے عزت نفس کا جو ہے وہ ادراک ہوتا ہے، اور اگر اس کی عزت نفس مجروح کی جائے جس طرح مثالوں سے آپ نے بیان فرمایا، تو اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام چند مرتبہ اگر ان کے ساتھ ایسا کر دیا جائے نا، تو اب سمجھیں کہ ان کا برین جو ہے وہ اسی سچویشن میں کنڈیشن ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنا یعنی کہ ایک بلیف سسٹم بنا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوتا، پھر اب ذہن میں ان کے اسی طرح کے خیالات آتے رہیں گے، یار میں وہاں گیا ہو سکتا ہے کوئی میری عزت نفس مجروح کر دے، میں نے اگر یہاں کچھ بولا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے میرا کوئی اس پر کرٹیسزم کر دے، اور اب یہ کیونکہ ان کے اندر اعتماد نہیں رہتا تو نہ یہ کچھ صحیح معنوں میں
بول سکتے ہیں، نہ یہ پھر صحیح معنوں میں کچھ کام کر سکتے ہیں۔ پاؤں پر پھر یہ سیدھی سی بات ہے، کبھی کھڑے نہیں رہ سکتے، بیساکھیوں کا سہارا ہی رہتا ہے دوسروں کی صورت میں۔ ماشاءاللہ۔ کال لیتے ہیں۔ میں نور اسلام اتاری مردان کاٹلنگ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ بعض بچوں کو اگر کام دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو اس کے بعد آپ کھیلو، تو وہ کام وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں، اور جب اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ کام کرو، کھیلنے کے لیے نہیں جانے، تو پھر اس کام کو وہ بڑے ڈیلے کرتے ہیں۔ مثال اس کو بتاتے ہیں کہ سبق یاد کرو، تو اس سبق کو پھر بڑی مشکل سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ جاؤ کھیلو، اتنے ٹائم میں یہ سبق یاد کرو، تو پھر وہ سبق یاد جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ مزید پھول عطا فرمائے کہ ہم کس طریقے سے ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ دیکھیے، تعلیمی معاملے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ اس کو کھیل جو کہ شرعاً جائز اور صحت اور بدن کے لیے اور ذہن کے لیے اچھا ہو، اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز کی اس کو عادت ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کا ماحول خراب نہ ہوتا ہو، گھر کے اندر ہی ایسا نظام بن جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہو، تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ ابھی میں یہ کھیلوں گا، میں یہ کروں گا تو مجھے یہ وقت بھی ملے گا۔ ورنہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ بچے کو کوئی اچھا کھیل کھیلنے کی اجازت دے تاکہ اس سے مدرسے کی تھکاوٹ دور ہو، کیونکہ بچہ کھیلنے سے نہیں تھکتا۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں کھیل بڑے عجیب و غریب، یہ کھیلوں میں بھی بڑا کھیل ہے، تو ایسا کوئی کھیل یا کوئی ایسی عادت بچے میں نہ چلی جائے کہ جس سے وہ پھر اس کی تربیت یا اس کی اخلاقیات برباد ہوں، اور یہ زیادہ امکان ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ بچے کے لیے کوئی ایسا انتظام رکھے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے گھر کے اندر ہی کوئی ایسے بلاکس لکھ دی جاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں، کوئی ایسا ہی مطلب کہ سوچ اور عقل اور ذہن کو بڑھانے والی چیزیں دی جاتی ہے کہ جسم بھی توانا رہے اور یہ ساری چیزیں رہیں، تو کیونکہ ماحول بہت عجیب سینسیٹیو ہے۔ یا پھر کھیل کھیل اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے گا تو گیا، پھر بیچارہ بہت مشکل میں آ جائے گا۔ تو خود والد صاحب اس کے ساتھ کوئی ایسی مصروفیت بنا لیں، کچھ بھائی بہن مصروفیت بنا لیں، گھر کے اندر امی کو اس کے ساتھ مصروفیت بنا لیں، یعنی کوئی ایسی چیز رکھیں، کیونکہ باہر عموماً بچوں کے جو اخلاق اور معاملات ہیں نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ہر ایک کام میں نہیں کہتا، یہ اسکول کی بھی اور مدرسوں کے بھی یہی حالت ہوتا ہے کہ ہم تو چلو بہت کوشش کر کے تربیت کر کے بڑی تمیز سکھا کر ہم بچے کو مدرسہ اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن وہاں جب جاتا ہے تو وہاں پر جو دوسرے بچے آتے ہیں وہ جن گھروں سے آئے ہیں ان کی ایسی تربیت نہیں ہوتی، تو بچہ ہمارا رہتا 8-10 سال انہی کے ساتھ ہے۔ میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بعض جگہوں پر 6-7 سال کے بعد اسکولوں میں لینے کی جو روٹین ہے نا، یہ یوں کسی حد تک سمجھ میں تو آتی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یا 6-7 سال تک بچہ رہی ماں باپ کے، وہ اس کی طبیعتیں منج جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اتنی جلدی اثر قبول نہیں کرتا، وہ اس کے اخلاق اور کردار یا 6-7 سال کا ایک مطلب ماشاءاللہ ایک بچہ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے 2.5-3-4 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بچیاں بھیج دیتے ہیں، اب آپ لاکھ تمیز سکھا کر بھیجیں، لاکھ اس کو آپ فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچا کر بھیجیں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، اور وہاں جہاں جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہو وہاں پر وہ گانے فلمیں سب اس کے شوقین جمع ہوں گے، ہر گھر میں تو ماحول نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا پرابلم میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے اس کا حل پوچھے تو سچی بات ہے کہ حل ہے لیکن بتانے کی ہمت اور جرات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اب جو ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک پرابلم تو ہے کہ گھر میں ہم واقعی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہت زیادہ اس کو مطلب سنبھالنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں، ایون کہ دینی تعلیمی اداروں میں بھی ہیں تو مسائل، کیونکہ بچہ گھر سے ہی آتا ہے، وہاں تعلیمی ادارے میں اگرچہ کتنا ہی اچھا ماحول ہو، لیکن بچہ ٹیچر یا باجی یا استاد یا قاری صاحب کے ساتھ تو پورا دن نہیں اٹیچ ہوتا، اس کی تو دوستی صحبت بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا۔ اب وہ بچہ جس نیچر کا خدا نہ خواستہ آیا، گالی دینے والا آیا، وہ لڑنے جھگڑنے، تو اس کا وہ اثر قبول کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو پرابلم ہے۔ تو بچے کے ساتھ تھوڑا بہت گھر میں ایسا تفریح اور انٹرٹین ماحول رہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ
گلے ملے بھی اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ جلدی کر لوں گا تو میرا ایک کام ہو جائے گا اور میں اس طرف مائل ہو جاؤں گا. بچہ کھیل کی طرف مائل تو ہوگا, بچہ تو پھر بچہ ہے نا, بڑے اور بچوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا. جی کال دیں. میرا نام فضل الہی ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے یا دنیائی تعلیم دینی چاہیے؟ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے, اس کو علم سکھانا چاہیے, اس کو تربیت دینی چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ ہم نے یہ جدا کر دیا ہے کہ دین الگ, دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم. ایک تعلیم دیں, اس کے اندر اس کا دین, اس کے فرائض, اس کے واجبات, اس کے اخلاقیات جو میں بتا بھی رہا ہوں, اس کے عقائد, اس کے افعال, اس کے اعمال, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہے. جیسے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے آگے لکھا ہے کہ بچہ جب سینے تمیز کو پہنچے یعنی سمجھ اور باشعور ہو جائے تو وضو نماز میں اس کی غفلت سے چشم پوشی نہ کرے, اب نظر نہ پھیرے, اور اس سے رمضان کے کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے. نیز ریشم وغیرہ جو سونا وغیرہ جو ہوتا ہے جو مرد کو جائز نہیں ہے اس کے پہننے سے اسے روکے, اور جو بھی چیز شریعت کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہو اس کی تعلیم دے. یہ ساری چیزیں. اس کے بعد فرماتے ہیں چوری, حرام کھانے, خیانت, جھوٹ, فحش کلامی اور ہر وہ بری عادت جو بچوں پر غالب ہو جاتی ہے, ان سے سب سے روکے, ان سب سے اس کو روکے. یہ آگے آپ کے سوال کا ایک پراپر جواب. پھر اس کی وہ دنیاوی تعلیم جو اس کے لیے ضروری ہے, معاش کے لیے ضروری ہے, اس کے روزگار کے لیے ضروری ہے, ایک نظام زندگی جس کے ساتھ متعلق ہے وہ ضروری ہے, اس تعلیم کو بھی جائز اور حلال طریقے کے ساتھ وہ اس کو دینے کا اہتمام و انتظام کرے. لیکن سب سے پہلے اس کی وہ دینی فرائض واجب اس کی ایج کے ساتھ یہ تعلیم بہت ضروری ہے. ورنہ بعض صورتوں میں اگر یہ فرائض اور واجبات جو اس کے پر علم سیکھنے ضروری ہیں بچے کو, اگر یہ چھوڑ کر کسی اور علم کی طرف جائیں گے تو کئی صورتوں میں حرام و ناجائز کام کیا وہ مرتکب ٹھہرے گا, وہ اس کا مطلب اس کے پر حکم لگے گا. تو ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے دارالمدینہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اب دارالمدینہ میں ہم نے کوشش یہی کرتے ہیں, دیکھیں کوشش کر سکتا ہے انسان, اور کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس میں مکمل کامیاب ہو گئے, لیکن ایک سوچ ہے, ایک سمجھ ہے, اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے, دعوت اسلامی کا میسیج ہے اور ایک ماحول کی برکتیں ہیں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دارالمدینہ میں ہم اس انداز سے بچے کو لے کر چلے کہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم, اب جس کو میں تو ایک تعلیم کہوں گا کہ یہ ایک تعلیمی نظام کو ہم ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو دارالمدینہ کہتے ہیں, کہ ایک ہی انداز اس کو اس وقت یہ بتانا ہے, یہ لینگویج ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ اخلاقیات ہیں, یہ سیوک سینس کی باتیں ہیں, یہ سوشل مینرز کی باتیں ہیں, یہ تربیت ہے. اس طرح کی چیزیں بچوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے, اور اسی طرح اس کو اور مزید آگے لے کر چلتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, تاکہ اس کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے جو اس کو اس عمر میں آنا ضروری ہے, اس کو فوکس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے, جس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. طریقہ کار کہتے تھے انشاءاللہ جب ہم چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت, میں نے کل بھی کہا تھا ہمارے یہاں تعلیم پر زور تربیت پہ نہیں ہو, تعلیم میں بھی کمزوریاں اتنی ہیں کہ میں ابھی کیا اس کو کھل کر اس پر اتنی ڈسکس یا ڈیبیٹ کروں. بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی بیچارے کو عموماً کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ چیزیں بہت بڑی, مطلب کہ اس وقت یوں سمجھے کہ بہت بڑا ریولیشن چاہیے, بہت بڑا مدنی انقلاب چاہیے, اپنے گھر کے اندر بھی چاہیے اور تعلیم اداروں میں بھی چاہیے. یہ میری اپنی ناقص عقل اور سوچ کے مطابق عرض کر رہا ہوں. پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ اس معاملے میں تربیت کی حاجت ہے, اور جو ٹیچرز طبقہ ہے جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھاتے ہیں, ان کو بھی واقعی اس عنوان پر, خاص طور پہ اس عنوان پر, ایز اے کیریکولم بات نہیں کر رہا میں آپ سے, ایک ایز اے کیریکولم پروفیشنل بات نہیں کر رہا میں آپ سے, لیکن جو ایک اس مسلمان بچے کی جو تعلیم و تربیت شروع سے لے کر آگے تک ہونی چاہیے, جو دین کا تقاضا ہے, اسلام کا تقاضا ہے, قرآن و حدیث کا تقاضا ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے, سنت نبوی کا تقاضا ہے,
جس سے وہ اس کی تربیت ہوتی ہے اور ایک بہترین مضبوط کامل مومن مسلمان بن کر اس معاشرے کے اندر اپنی خدمات کو اور اپنی امپورٹنس کو وہ مطلب کہ بروئے کار لاتا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ شاید میں نے بہت کچھ عرض کر دیا ہے آپ کو، کالز لیتے ہیں۔ سلامت علی بول رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میرا بچہ 6-7 سال سے حفظ کر رہا ہے، لیکن اب 23ویں سپارے میں آ کے اٹک گیا ہے، 2 سال سے آگے نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی حل بتا دیجیے گا۔ آپ دعا بھی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تھپکیں، گھر میں ٹائم دے کے بیٹا گھر میں پڑھو، اور ماشاءاللہ اتنا پیچھے سا یعنی یوں سمجھیے کہ یہ بہت بڑا حصہ تو کر چکا نا، اب 23 پارے تک آپ کہہ رہے کہ ہو چکا، اب 7 پارے رہ گئے یا 8 پارے رہ گئے، تو اس کا مطلب اچھا یہ بتا دوں کہ اس نے مشکل حصہ گزار لیا ہے، مشکل حصہ گزار لیا ہے۔ جو قرآن کریم کو جو پڑھتے ہیں، جو نے قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھا سمجھا ہے، وہ میری بات سے انشاءاللہ تصدیق کریں گے، ماشاءاللہ یہ مشکل پیریڈ گزار چکے۔ لیکن بعض اوقات ایج کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحات اور توجہ بڑھ جاتی ہے بچوں کی، یا کچھ ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو شفقت دیں، محبت دیں، گھر میں لے کر پڑھائیں، اور قاری صاحب سے رابطہ کریں، اور قاری صاحب اور آپ دونوں کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جس سے بچے کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ آپ دونوں مل کر کوشش کریں گے تو میرے رب نے چاہا تو یہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، شیطان بہت کوشش کرے گا شاید کہ یہ کسی صورت حافظ نہ بنے، آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، اور اس طرح کے جو بھی بچے ہیں بیٹا بہت کوشش کر لی آپ نے، تھوڑا سا ہے بس، اب تھوڑی سی منزل رہ گئی ہے، بلکہ اگر منزل قریب آ جائے تو بندہ سواری تیز کر دیتا ہے، بس ہمت کیجئے گا۔ اور والدین کو چاہیے کہ یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اب اس کی بس ہمت بڑھائیں، اس کو انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور انڈرسٹینڈنگ کر لیں قاری صاحب وغیرہ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھی سپیڈ ہو جائے گی۔ کال دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا ہے اور ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، تو چھٹیاں ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں، تو اس دوران اب سارا دن وہ موبائل کے ساتھ ہی، اب سختی کریں تو کس حوالے سے، اور کوئی سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ مدنی پھول بھی عطا کریں۔ اب مسئلہ دیکھیں 2-3 ہے، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے آپ کے بیٹے یا باہر سے تشریف لاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ جتنے مہینوں رہے وہاں ان کی جو عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت گھر آتے کیا بدل جائے گی؟ کہ ایسا تو ہے نہیں کہ عادت ایک کپڑوں کی طرح ہے کہ یار یہ عادت کے کپڑے اپنے یہاں رکھ دیتے ہیں اور گھر جا کر ان عادتوں کے کپڑے پہنیں گے۔ عادت تو انسان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا آئے گا، بیٹھے گا تو بات چیت کرے گا، پھر دوبارہ اس روٹین میں چلا جائے گا۔ تو عادت ہی اول تو بدلنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ اس کی طبیعت میں ہی یہ فرق آ جائے کہ یہ اب اس کا جو موبائل مطلب کہ جو فوبیا ہو چکا ہے اس کو، اور ٹیلی فونیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ اس سے اس کو نجات ملے، اور اگر گھر آ جائے تو اس کو پھر آپ ایسا ماحول دیں کہ جس میں وہ بیزی رہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا آنے والا ہے تو بیٹے کے لیے ایسی مصروفیت رکھے، وہ فارغ ہوگا تو اب پڑھائی تو وہاں تھی، یہاں تو پڑھائی بھی شاید گھر پر نہیں ہوتی ہوگی، اور آپ بھی چلے گئے، مثال دیتا ہوں، وہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، گھر میں بچہ اکیلا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو اس کو اچھی ایکٹیویٹیز میں دے۔ پتہ ہے کہ بچہ آئے گا 15 دن 20 دن یا مہینہ 1 ہفتہ رہے گا، تو وہ ان کاموں میں بزی رہے، تو ان کو اپنے اچھے اور عمدہ کاموں میں بزی رکھنے کی کوشش کریں۔ تو الٹرنیٹ تو دینا پڑے گا نا، اب خالی اس کو بٹھا کر کو اور اس کے سامنے موبائل پڑا ہوا اور آپ نے اس کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ آپ کے سامنے موبائل پڑا ہوا ہے، آپ ہاتھ بند کے بیٹھو اور آپ نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، 5 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، ایک بار بھی ہاتھ لگایا آپ مقابلہ ہار گئے، ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ تو اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، میں نے اس کی چند مثالیں آپ کو پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اس میں اگر موبائل فون کے حوالے سے جو ان کا استعمال ہے، یقیناً جب وہ بچہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو اس کی ایک عادت پختہ بن چکی ہے، اب وہ گھر میں تھوڑے عرصے کے لیے آئے گا تو بالکل عادت تبدیل تھوڑی ہو جائے گی۔ تو اس میں والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس ادارے کے سپرد آپ نے کیا ہے، اگر یہ تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں تو اس ادارے پر بھی نظر رکھی جائے، اساتذہ کرام سے رابطے میں رہا جائے، اور اس طرح کی تحقیقات اور گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ کس طرح کی عادات میں ہے، اور شروع سے ہی جیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ پرابلم آ رہی ہے بچے میں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ جڑ سے اس کا
اور ابتدا میں جب تک اس کا حل نہیں کریں گے تو پھر ایک عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر بہت مسائل آتے ہیں. اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ اور حکمت عملی کی حاجت ہوتی ہے، جو کہ عموماً پیرنٹس جو ہے وہ اس سے اکثر واقف نہیں ہوتے. اور طبیعت یا عادت، طبیعت بولیں یا عادت بولیں، جو بھی میں اس میں احتیاط کروں گا، لیکن والدین جب پھر وہ بدلنے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے گلاس کی راڈ ہو، اس کو بریک کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو مولڈ کر. اور دوسرا یہ کہ یہ صرف ٹیچر سے ڈاکٹر صاحب بات کرنا میرا خیال ہے شاید حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے میں یہ عموماً ہوتا ہے کہ بچہ ہاسٹل میں رہتا ہے زیادہ تر، کیونکہ وہاں رہائش اس کی ہوتی ہے. اب ہاسٹل میں کس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے کلاس میٹ کون ہے، اس کے روم میٹ کون ہے، اس کی گیدرنگ کیا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے. نارملی یہ باتیں اب بچوں کو تو بچیوں کو، جوان بچیوں کو اٹھا کر یہ مطلب کہ لندن اور امریکہ اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں. تو بس اس میں کیا میں عرض کر سکتا ہوں کہ جو تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے اللہ کی پناہ، اور جو کیریکولم کا جو حال ہے اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے. اور امت کو جو یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو آیا ہوا ہے، جو تعلیم کے نام پر جو خرابیاں آئی ہوئی ہیں، ہر کتاب یا ہر چیز پر میں کلام نہیں کر رہا، مگر میں جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. موضوع چلائے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صرف پاکستان کے اندر 70% نشہ تعلیمی اداروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے. 70% نشہ. آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں کہاں اٹھ رہی ہیں، کہاں بیٹھ رہی ہیں، کس کے ساتھ مل رہی ہیں، اس کے بارے میں اگر معلومات نہیں. اور اس سے بہت زیادہ نشہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر، بعض ممالک میں نشہ لیگل ہے. جی ہاں، ڈرگس نشہ لیگل ہے، انٹاکسیکینٹ کو لیگل کیا گیا ہے. اور اگر لیگل نہیں ہے تو بہت ہلکا ہاتھ رکھا جاتا ہے. شراب عام ہے، جوا عام ہے، بہت ساری چیزیں عام ہیں. وہاں تو کوئی فرق کی بات کرو نا میل اور فیمیل کی تو میڈیا چکنا چلانا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں ہیں. مسلمان کو اپنی تعلیم، تربیت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بہت بغور دیکھنا، سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی اور اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھنی ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کوئی بھی ایک اچھی سوچ سمجھ رکھنے والا مسلمان مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا کہ میں نے جو بات کی ہے بہت بنیادی بات کی ہے، کہ یہ والدین کی بھی تعلیم و تربیت کی بنیاد اور اولاد کی بھی تعلیم و تربیت کی بنیاد وہی ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو ہمارے اسلام و دین کی بنیادیں. جی کال دیں. عبد الغنی بول رہا ہوں، عمران صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں. تو مجھے کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کو کھانا افطاری کے بعد جو ہے نا فوراً سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ مدنی چینل جب دیکھتے ہیں تو عمران صاحب ہوں یا حبیب بھائی ہوں وہ فوراً ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ان سے یہ سوال ہے کہ اب افطاری میں کیا کیا جائے کہ ہم مطلب سستی نہ ہو. طبیعت پر ہوتا ہے بعض وقت افطاری کے بعد سستی ہو جاتی ہے. کام ہو تو پھر سستی نہیں ہوتی. اب مطلب کام ہی نہیں، اب کھانا کھا لی، اب نہیں ہے کام، تو بعض وقت سستی ہو جاتی ہے. اب ہمارے کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں، پیچھے ہمارے 5-6 لوگ ہیں جو یہ پورا اسٹاف، تو یہ ایکٹیو کو پتہ ہے کہ سروس دینی ہے، کام کرنا ہے، ایک مہم ہے، ایک تو ہو جاتا ہے. اور اگر نہ ہو کام تو آدمی ویسے سست پڑا رہتا ہے کہ چلو اب کھا پی لیا، جب سستا گئے. تو تھوڑا ٹارگٹ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو سستی نہیں ہوگی، ورنہ نیچرلی کھانا وانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت سستی آ جاتی ہے. لیکن آپ ہمت کریں گے تو یہ سستی بھی چلی جائے گی انشاءاللہ. جی کال دیں. میرا نام محمد انور زاداری ہے، میں پنجاب کے شہر میلسی سے بول رہا ہوں. حضور میرا تعلق پنجاب پولیس سے ہے. میں نے نیت کی ہے کہ میرا بیٹا جو اس وقت حفظ کر رہا ہے اسے انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کرانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل مفتی کورس کرانے تک کی میری نیت ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے الحمدللہ عز و جل 2006 اور 2007 میں آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت کال کی آپ نے. ہر گھر کی اللہ کرے یہ صدا، یہ آواز ہو کہ میرا بیٹا
حافظ عالم و مفتی بنے گا، اللہ وہ دین لائے۔ ہر گھر میں باپ یہ نیت کرے، یہ وہ سرمایہ، یہ آپ نے پراپرلی اپنا کیپٹل صحیح جگہ پر خرچ کیا، یعنی جو دنیا میں بھی کام آئے گا یہ سرمایہ، آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہ عقل مندی والی بات ہے، بڑی عقل مندی والی بات ہے۔ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا مفتی بن جائے، مبلغ بن جائے۔ دنیا کا کام، دنیا کا کاروبار، دنیا کی آمدنی یہ کہیں نہیں جاتی، ریئلی بتاؤ کہیں نہیں جاتی، بلکہ بعض اہم ترین اور محنت کرنے والے اور صحیح طور پر کوشش کر کے پراپرلی اس فن کے ماہر جو حافظ علماء مفتیان کرام ہوتے ہیں، یہ کئی پروفیشنل سے بہت اچھی ان کی آمدنی ہوتی ہے۔ صرف آمدنی نہیں ہوتی، ان کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ آدمی ان کی عزت کو بھی ٹوپی پکڑ کے دیکھتا ہے کہ اس عزت کا چاند اتنا زبردست چمک رہا ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے دیگر انعام الگ، قیامت کے دیگر انعام الگ۔ اور والدین کے لیے جو اس میں ماشاءاللہ ایصال ثواب اور آگے کی جو راحتیں ہیں وہ الگ ہیں۔ تو بہت خوبصورت فیصلہ ہے آپ کا، بہت خوبصورت فیصلہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ کرے کہ تمام والدین اپنی اولاد کے لیے یہ فیصلہ کر کے پھر اس ٹریک پر بھی چلیں۔ خالی فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، پھر اس ٹریک پر بھی چلنا ہوتا۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو مدینے لے کے جاؤں گا، تو آپ نے فلائٹ بھی تو پھر مدینے کی لینی ہے نا، آپ نے راستہ بھی تو مدینے کا لینا ہے نا۔ آپ اب مدینے شریف کی نیت کر کے بچے کو بولے مدینے لے کے جا رہا ہوں، اور فلائٹ آپ امریکہ کی لے لیں گے، تو ڈیفینیٹلی کہ یہ تو پھر عجیب ہو جائے گا۔ تو جب نیت کی تو پھر اس کو راستے پہ چلائیں، تو فوکس کریں۔ کالز بھی لیتے، لیکن آئیے تھوڑا سا میں ٹاپک کو اپنے آگے لے کر چلتا ہوں۔ بڑا اہم موضوع امام غزالی علیہ الرحمہ نے بچوں کے لیے فرمایا ہے، اس پر غور کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اس سے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز لینے سے منع کرے۔ یہ بچوں میں جو لینے کی اور مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کے تعلق سے غور سے سنیں۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچے وہ ڈائریکٹ میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ امام غزالی نے فرمایا نا، بیٹا اس پر عادت بنانا، اس پر اپنی عادت بنائیں۔ فرماتے اس اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز لینے سے منع کریں، یعنی کوئی چیز ساتھیوں سے، دوستوں سے مانگنی نہیں ہے، لینی نہیں ہے۔ اگر وہ امیر زادہ ہے تو اسے بتائے کہ برائی تو دینے میں، یعنی اچھی بات تو دینے میں ہے، نہ کہ لینے میں۔ تو جو لیتا ہے نا وہ اچھائی نہیں ہوتی، اچھائی تو دینا ہوتا ہے، یعنی اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے نا، یہ مانگنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، اور لینے میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اور اگر وہ غریب ہے تو اسے سمجھائے کہ لالچ کرنا اور مانگ کر لینا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر وہ مانگتا رہے گا، موٹر سائیکل مانگتے ہیں، کار مانگتے ہیں، یا تھوڑا موبائل دے دینا، یا تھوڑا یہ دے دینا، یا تھوڑا یہ دے دینا، یا تھوڑا اپنا یہ دے دینا، تھوڑا اپنے کپڑے دے دینا، اس کپڑے مانگ کر پہن لیتے ہیں، تو جوتے مانگ کر پہن لیتے ہیں، چشمے مانگ کر پہن لیتے ہیں، تو موٹر سائیکل مانگ لیتے ہیں، کبھی کسی سے گاڑی مانگ لیتے ہیں، کبھی کسی کیا مانگ لیتے ہیں، کبھی پیسے مانگ لیتے ہیں۔ نہیں، خودداری، اپنے بچوں میں خودداری پیدا کریں، بچوں خوددار بنے۔ اگر آپ کو اتنا نہیں ہے، آپ غریب ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مانگنا رسوائی ہے، ذلت ہے، بے عزتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ مانگتا رہتا مانگتا رہتا۔ اللہ نے جس حال میں رکھا بیٹا خوش رہو، اور یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور اگر آپ امیر ہیں تب بھی مانگے نہیں، کیونکہ دینا ہے نا، دینا اچھی بات ہے، دینے میں تھوڑا آدمی کو یوں عزت ہوتی ہے، اور مانگتے رہیں گے نا تو رسوائی ہو جائے گی۔ مانگنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ بڑا مطلب کہ وہ سمجھایا ہے، کتے کی عادت ہے کہ وہ لقمے کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے۔ یہ کتے کی عادت ہے، بیٹھا رہے گا، دم ہلاتا رہے گا کہ کب وہ چھوٹے تو ہڈی کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو۔ تو لالچ اور ہرس میں یہ کتا رہتا ہے۔ یہ امام غزالی نے مطلب کیسی ایک چوٹ کی ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے کہ ان میں مانگنے کی عادت نہ ہو۔ تو جتنے بھی مجھے بچے سن رہے ہیں، بچوں مانگنے نہیں، بلکہ اتنی خودداری ہونی چاہیے آپ میں کہ بھائی سے بھی سوال نہ کرے۔ بعض اوقات موٹر سائیکل مانگ لیتے ہیں، کار مانگ لیتے ہیں، یہ مانگ لیتے ہیں، وہ مانگ لیتے ہیں۔ نہیں، بھائی خود دیکھے اور دے دے تو الگ بات ہوتی ہے، وہ بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اسکول میں، مدرسوں میں نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ کھانے کے لیے چلے گئے، اب کھانے میں بھی یہ ہوتا ہے نا، ٹفن باکسز کے بھی الگ الگ سارے حساب کتاب ہوتے ہیں، کوئی گھر سے کیا لاتا ہے، کوئی گھر سے کیا لاتا ہے۔ ایک ہی جیسا ہو تو چلو سارے بچے ایک ہی جیسا کھا رہے ہیں، تو
صبر کریں, ہمت سے کام لیں, اور ایک مانگے نہیں, بس اب بچوں مانگنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم نے دینے والا بنا ہے. اور آپ اگر نابالغ ہے تو آپ تو دے بھی نہیں سکتے. یہ بھی نابالغ کے مسائل بھی بچے کو سکھانے پڑیں گے والدین کو. والدین نابالغی کے مسئلے کیسے سیکھیں گے؟ ماں باپ خود ہی بیچارے اپنے نابالغ بچوں کی چیزیں کھا گئے ہوتے ہیں کتنے تو, اور گناہگار ہو چکے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ تعلیم ایجوکیشن کا پرپز یہ ہے کہ ٹریننگ ہے, یعنی تربیت. دی اوریجنل پرپز ہے ایجوکیشن کا, بنیادی ایک مقصد ہوتا ہے, بیسک مقصد پرپز جو ہے وہ ایک تعلیم کا یہی ہے, تربیت. اور ابھی تربیت اور تعلیم یہ یعنی دونوں علیحدہ سبجیکٹ ہو گئے ہیں. ایسے سمجھو کہ جو بچہ جاتا ہے پڑھنے تعلیم, اس میں تربیت کا گیپ رہ جاتا ہے. اس کی شکایت بہت سارے والدین بھی کرتے ہیں, اور لوگ بھی بذات خود جانتے ہیں کہ نئی چیز یہ ملتی. اچھا, اب یہ جو چیز ہے اس کو کیسے کور کرے؟ تعلیم الحمدللہ اپنے ماحول میں, دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یعنی تربیت ایک موضوع لے کر اس پہ کورسز کرایا جاتا ہے, جیسے تربیتی کورس ہے دیگر. تو ہم ایجوکیٹڈ پیپل کو ہم تو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس کورسز کریں. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں, کیسے ریکور کریں وہ ایجوکیشن اور اس کو ساتھ ملا کر کے کنٹینیو کریں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل ایشو ہے اور پورا بدل دیا گیا ہے ماحول, اور تعلیم کے نام پر اس قدر کمپیننگ چلائی گئی ہے, کیونکہ تعلیم سے, ڈگری سے, سرٹیفکیٹ سے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ مارک شیٹ سے, ان تمام تر چیزوں سے جاب کو, ارننگ کو ایسا ایفیلیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ایک ہی دھن ہے کہ بس میں پڑھ لوں, رٹا لگا کر پڑھوں, نمبر آ جائیں, اے گریڈ لے لوں, بی گریڈ لے لوں, یہ مارک لے لوں, اتنی پرسنٹیج لے لوں, سرٹیفکیٹ مل جائے, جاب مل جائے, کوئی یہ راستہ نکلو وہ راستہ. تربیت, تعلیم کا جو بنیادی چیز تھی کہ اس کی تربیت ہوتی, واقعی اس میں فقدان. اب یہ اتنا بڑا ٹاپک اور اتنی بڑی یہ اس وقت پرابلم ہے کہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی میں تو ماشاءاللہ خود آپ پروگرام ہمارے دیکھیں, تربیت پر منحصر ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں پڑھ لیں, تربیت پر منحصر ہیں. اب یہ کتابیں پڑھ کر کوئی پہنچائے تو صحیح, خود قرآن کریم جیسی عظیم کتاب تو ہے ہی نہیں نا, تو اللہ کا کلام ہے. اس میں کس قدر تربیت کی گئی ہے, کس قدر اس میں سمجھایا گیا, کس قدر اس میں مطلب کہ ایک بیان موجود ہے, کیا بیان ہے جو اس میں نہیں ہے. لیکن پہنچائے کون, بتائے کون, سکھائے کون؟ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, بہت بڑا ایشو ہے. بس آپ دعائی کریں, اور جتنا والدین اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ کریں. دعا کرے گا, اللہ کرے کہ اسی بہتری آ جائے, اللہ دعوت اسلامی کو ایسی ترقی دے دے, ہمارے دارالمدینہ گلی گلی کھل جائیں. یعنی ہر علاقے میں 12 دارالمدینہ کھلے تب بھی کم ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ کھولنے, جامعۃ المدینہ کھولنے, یعنی جتنا کھلا ہوا ہے نا, یوں سمجھے کہ 850 ہمارے جامعۃ المدینہ جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے, 4000 ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے جس میں حفظ و ناظرہ اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہ تقریباً سمجھے کہ 80-90 کے آس پاس, 70-80-90 کے آس پاس دارالمدینہ ہیں جن میں یہ اسکولنگ سسٹم ہے دعوت اسلامی کا. دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے, پوری چین ہے اسکولنگ سسٹم کی جو مختلف ممالک میں ہے. تو یہ ہے, یہ جو کچھ اس طرح ہماری آن لائن کورسز ہیں, یہ جو کچھ جتنا اس وقت ہے, اس کو چلانے کے لیے ہمیں اربوں روپوں کی ضرورت ہے. جی ہاں, تقریباً سمجھے کہ ایک راؤنڈ فگر کی بات کروں تو ہمیں 10 ارب روپے سال کے چاہیے. راؤنڈ فگر کی بات کر رہا ہوں, 10 ارب روپے سال کے چاہیے. اور اس طرح کے لاک ڈاؤن کو جب حالات آ جائے, بتائیں اس وقت دعوت اسلامی والے کس قدر آزمائش میں ہوں گے. اچھا, یہ کام کتنے ضروری ہیں؟ ابھی جو بات ہو رہی ہے, یہ تعلیم و تربیت کا جو پورا نظام دعوت اسلامی بنا کر دنیا بھر میں بیٹھی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے اور پورے مبلغین کو, یہ سارے ٹیچر اور اساتذہ اور سارے نظام کو چلانے کے لیے, پوری تحریک کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہمارے 2.5-3 لاکھ والنٹیئر رضاکار اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں ہیں, اس سے زیادہ, اس کے علاوہ تقریباً 31,000 پلس ہمارے امپلائیز ہیں جو ملازمت کرتے دعوت اسلامی میں. ان کو سیلریز پیمنٹ کرنی پڑتی ہیں. جب مدرسے جامعۃ المدینہ کھلتے ہیں تو 3 ٹائم کو اس میں کھانا ہے, یوٹیلیٹیز ہیں,
مدنی مراکز ہیں، مساجد ہیں، عمارتیں ہیں، ان کے مینٹیننس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک راؤنڈ فگر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ایک مثال کے 10 ارب روپیہ کا دعوت اسلامی نے کرنا ہے تو بتائیں کہ اب بھی اس وقت 10 ارب روپیہ کرنا ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، بہت آزمائش ہے. آپ مدد کریں دعوت اسلامی کی، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دے. یہ نظام چلنا بہت ضروری ہے. مدنی چینل فری چل رہا ہے نا، مدنی چینل پہ کوئی ایڈ نہیں دیکھ رہے آپ کے سوشل میڈیا ہمارا دیکھ لیں، آئی ٹی ہمارا دیکھ لیں، چاہے ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ دیکھ لیں آپ ہماری. اچھا پھر ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ میں ہم کام کر رہے ہیں، مزید اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیے آپ ہم سے ایفیلیٹ ہو جائیں، ہم سے وابستہ ہو جائیں، آپ ہم سے جڑ جائیں. میں آپ کو ایک پرومو دکھاتا ہوں، ذرا پرومو دیکھیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز موبائل اپلیکیشن میں اب آپ اپنی بیسک انفارمیشن یعنی بنیادی معلومات محفوظ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرف سے وقتاً فوقتاً ضروری معلومات اور اہم پیغامات و اعلانات آپ تک پہنچتے رہیں گے. یہ دعوت اسلامی ڈیجیٹل اپلیکیشن میں اب آپ اپنے رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. جلدی جلدی سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی ساری معلومات، بنیادی معلومات فراہم کریں تاکہ وقتاً وقتاً آپ کو دعوت اسلامی کی اپڈیٹ سے مطلع کیا جائے. یہ تربیت اور تعلیم دونوں کے لیے نا، کہ آپ کو میسیجز آئیں گے، ویڈیوز آئیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ اربوں لوگ ہیں جو اس وقت موبائل یوزر ہیں، اسمارٹ موبائل یوزر ہیں، ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ یار ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو اربوں روپے کا خرچہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ہمارے اسلامی بھائیوں سے تعاون کریں. ان کو آپ اپنی زکوٰۃ، فطرہ اور چندہ دیں. اسلامی بھائیوں اگر آپ مجھے سن رہے ہو، اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مہربانی کریں آپ پوری طاقت لگائیں دعوت اسلامی کے لیے، ڈونیشن کرنے کی، چندہ کرنے کی، زکوٰۃ فطرہ جمع کرنے کی. میں خود روزانہ کی بنیاد پر ڈونیشن کر رہا ہوں، الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر، کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں میں روزانہ کی بنیاد ڈونیشن کر رہا ہوں. ہمارے اراکین شورا، تقریباً ہمارے اراکین شورا، ایک بڑی تعداد اراکین شورا کی روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ ڈونیشنز کر رہی ہیں. ہمیں سیلریز بھی دینی ہے. تو ہمارے پاس جو یہ جو 31,000 پلس امپلائیز کو جو سیلریز دینی ہے وہ تو ہم نے دے ہی دینی ہے نا. اللہ نے چاہ تو دیں گے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا پرابلم آ رہی ہوگی وہ تو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی جان لو. یہ 31,000 امپلائیز نہیں ہیں، یہ سمجھے 31,000 فیملیز ہیں. اس لاک ڈاؤن کے دور میں خدا نہ ان کے سیلریز رکتی تو کتنا بڑا پرابلم ہوگا. تو ان کو ان کے ٹائم پر سیلری پہنچے. تو یہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، لیکن تحریک تو چندے سے چلے گی نا. تو آپ دعوت اسلامی کو جتنا مضبوط کریں گے، اس کے ادارے جتنے مضبوط ہوں گے، یہ اتنے ادارے کھلے ہیں اور اتنے کام ہو رہا ہے. اس وقت یہ حال ہے، اگر ہم اس کا ڈبل کرتے تو 20 ارب روپے چاہیے ہوگا، اس کا ٹرپل کرتے تو 30 ارب روپے چاہیے، کل 50 ارب روپے چاہیے ہوں گے. اور تب بھی آپ ملک اور بیرون ملک کے علاقوں کو کور نہیں کر سکیں گے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کئی مسلمان آبادیاں ہیں جہاں مساجد کا پرابلم ہے، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے، عزم کیا ہوا الحمدللہ. شورا نے، دعوت اسلامی کی مرکز نے، شورا نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہاں مسجد نہیں ہے دعوت اسلامی وہ مسجد بنا کر، یا مسجد کا وہاں ایشو ہوگا تو انشاءاللہ جائے نماز بنا کر دے گی. وہاں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مبلغ کا انتظام کر کے دعوت اسلامی دے گی. الحمدللہ ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے. لیکن تمام تر چیزوں کے لیے جہاں مین پاور کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی فائنینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹریولنگ ایکسپینسز، کنسٹرکشن، تو پرچیزنگ، ایوری تھنگ لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ساؤتھ افریقہ کا تجربہ ہے، یو کے کا تجربہ ہے، امریکہ کا بھی تجربہ ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، دنیا کے کئی ملکوں کے جو ہمارے مراکز ہیں. اسی طرح ہانگ کانگ کے اندر یا دیگر ہمارے ممالک میں، بینکاک کے اندر. میں ہانگ کانگ گیا تھا پچھلے دنوں، تھوڑے عرصے پہلے. میں جا کر دیکھا 10 سے 11 ہمارے مدرسے اور مراکز بنے ہوئے. میں دیکھو ہانگ کانگ کور کر لیا دعوت اسلامی کے مبلغین نے. شاباش آپ کو ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وہاں ہزاروں مسلمانوں کو اس قدر ان کو آپ نے سہولت مہیا کی ہے نمازوں کے لیے، دیگر تعلیم و تربیت کے طور پر. وہاں کے لوگ بھی دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، تو چل رہا ہے.
لاکھوں ڈالر خرچہ ہے وہاں کا، صرف ہانگ کانگ کا لاکھوں ڈالر کا خرچہ ہے ہمارا ماہانہ، اور سالانہ تو نہ جانے کہاں تک جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ مہربانی کریں دعوت اسلامی کے ساتھ. یہ کیوں موضوع چلا تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ تعلیم و تربیت جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے دعوت اسلامی عزم کیے ہوئے ہے. کالج کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن ان تمام تر کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. آپ بلیو کریں، ہمارے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں، ہم نے روک دیے ہیں کہ روک دو. فائنینس کا ایشو ہے، پیسوں کا ایشو ہے، اربوں روپے چاہیے ہوتے کاموں کو کرنے کے لیے. اچھا، چیزیں اسٹیبلش کرنے کے لیے کروڑوں روپے اور اربوں روپے چاہیے، پھر ان کو رننگ ایکسپنسز تو الگ ہوتے ہیں نا. یہ سب جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں، آپ کو گھر چلانا ہے اس وقت آپ کے لیے پرابلم ہے. تو اتنا بڑا پرابلم جو دعوت اسلامی اس وقت فائنینشلی طور پر بھی فیس کر رہی ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، مالی تعاون کریں، وقت دیں. اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی قابلیت دی ہے، ہنر دیا ہے، تو دعوت اسلامی کے کام آپ کے سامنے. آپ اپنے آپ کو پیش کریں، والنٹری پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں دعوت اسلامی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اللہ نے تعلقات دیے ہیں تو آپ اپنا بھی چندہ کرو، دعوت اسلامی کو چندہ ڈونیشن کروا کر دیں. الحمدللہ کر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا چلے آج موقع ملا ہے تو میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک درد بیان کیا ہے. آپ ہی کا درد ہے، آپ ہی کی تحریک ہے، آپ ہی کی دعوت اسلامی ہے. جتنی ترقی کرے گی انشاءاللہ اسلام دین سنیت کی اسی قدر خدمت ہوگی. اور ابھی تو یوں سمجھے کہ کچھ پرسنٹیج بھی کام نہیں ہوا، ابھی تو دنیا باقی ہے، خود ملک باقی ہے. ہر ملک کے اندر جائیں تو اس ملک کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑی اکثر حصے تو خالی پڑے ہوئے ہیں جہاں بھی آپ نے جانا ہے، پہنچنا ہے اور کام کرنا ہے، اور تربیت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی عام کرنی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان بھی کھولنے ہیں، بڑوں کے اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے بھی تعاون ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالز لے لیتے ہیں. غلام عباس ابتاری عرض کر رہا ہوں. اس وقت میں نگران شورا کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ ان کی عمر علم میں برکتیں عطا فرمائے. میں بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کا طالب ہوں کہ میں ریٹائرڈ ایئر فورس کا ہوں، کراچی میں رہا ہوں. اب میاں بیوی آ رہے تھے تو ننھے منھے دو بچے اسلامی ماحول کے وہ اچانک روڈ پہ سامنے آئے. اس وقت ہمارے پاس بچے نہیں تھے تو میری بچوں کی امی کے منہ سے نکلا کہ یا اللہ مجھے بھی دو بیٹے دے دے، میں دعوت اسلامی کو دے دوں گی. الحمدللہ اللہ نے دو بیٹے دیے، میں نے دونوں کو دعوت اسلامی کو دے دیا. ایک اس وقت 4 سال میں ہے اور ایک 3 سال میں لاہور میں علم حاصل کر رہے ہیں. آپ میرے لیے ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو، اہل اولاد کو شاد و آباد رکھے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. بہت ویل ڈن، شاباش. جی میرا نام محمد احمد رضا تاری، میں فیصل آباد صدر آباد سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، ایک تو آپ کی دائیں طرف ایوہ الولد کتاب ہے اور بائیں طرف کون سی کتاب ہے، اس کا نام بتا دیں. جزاک اللہ خیر. امام اعظم کی وصیت ہے، یہ ہے، یہ اچھی تربیت کے لیے نصیحتوں کا مدنی گلدستہ، وصایا امام اعظم، ترجمہ بنام امام اعظم کی وصیت ہے. یہ میں نے رکھی ہیں کہ یہ وہ 2 کتابیں، خاص طور پہ یہ رسالہ ہے ایوہ الولد، یہ بیٹے کو نصیحت، یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. تو یہ رکھی ہے کہ اس کو ایک ایڈورٹائز ہو رہی ہے، یوں سمجھیے کہ اس کو لیں پڑھیں. جی محمد دانش اتاری شارجہ سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ماشاءاللہ ہماری نسلیں بہت ہی پیارا ٹاپک آپ لے کر آتے ہیں، اور میری آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ تو والدین کی تربیت آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہم نے کیسا کرنا ہے، تو بعض اوقات کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پر والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. تو بڑے بھائی ہوتے ہیں اور جو بڑے گھر کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھائیوں پر بعض اوقات کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ اچھے انداز میں اپنے معاملات کو نہیں کر پاتا، یا اس کے اندر ایک نارملی انسان کے مقابلے کوالٹیز کم ہوتی ہیں، تو اس کو ہمیشہ جھاڑتے رہنا، ڈانٹتے رہنا، ٹارچر کرتے رہنا کہ تو کر ہی نہیں سکتا اور تو مطلب یہ غلط کر رہا ہے، تجھے یوں کرنا چاہیے، تجھے وہ کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں تاکہ گھر کے جو ایسے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، تاکہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر اس طرح چلیں تاکہ ان بیچاروں کو اپنے والدین کی کمی کا احساس نہ ہو. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. بہت بہت شکریہ، توجہ آپ نے اچھی دلائی ہے.
पिछले चंद प्रोग्रामों से मैं ये उमूमन ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहता रहूँ कि वालिदैन या घर के बड़े या सरपरस्त जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, बड़े भाई बहन अपना किरदार अदा करें। ये मैं चंद चीज़ें अर्ज करता रहा हूँ, मगर ये कि माशाल्लाह आपने बड़ी वजाहत के साथ कॉल की, तो जो भी इस तरह देखने सुनने वाले हैं जिनके वालिदैन का साया उठ चुका है, नहीं है, तो वो उनका किरदार अदा करेगा। बड़ा भाई, वालिद के बाद बड़ा भाई तो वैसे ही बाप के समान हो जाता है, तो ये चीजें बड़ों को देखनी चाहिए। जी। मेरा छोटा बेटा अगर मेरे दोस्तों के पास आके पूरा सलाम करे और दोनों हाथों से सलाम करे, तो वो कहते हैं मेरे दोस्त के ना ये देखो ये मौलवी बन रहा है, तो अब इस तरह कैसे रोका जाए? बच्चे भी फिर डिग्रेड होते। नहीं, अगर ये कहते मौलवी बन रहा है तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरे नबी की सुन्नत पर चल रहा है, मेरे नबी के दीन पर चल रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चल रहा है। वाह 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 वाह, ऐसे सीना चौड़ा आना चाहिए। शर्मिंदा होने की क्या बात है? इनके लिए भी दुआ करें अल्लाह इनको भी मतलब के सुन्नतों पर चलने की और दीन पर चलने की सादत अता फरमाए। मैं एक दफा किसी एयरपोर्ट से आ रहा था, एयरपोर्ट का माहौल तो आपको पता है, तो मुझे किसी ने कहा कि यार बड़ा अजीब नहीं लगता, हम लोग यूं इमामे और लिबास और कभी चादर तो यूं होते हैं और अजीब माहौल होता है। मैं कहा अजीब क्या लगेगा, एक अंदर एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था, या अल्लाह ऐसे माहौल में तूने हमें ये सादत दी है कि हम तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हुए चल रहे हैं। तो ये तो शर्मिंदा होने की बात तो नहीं, शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए कि जो बेचारे ना खुद कर पा रहे हैं ना इनकी भी औलाद को करवा पा रहे हैं। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिरी की नीयत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।